انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ کوئی منت سماجت کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ اتنے میں بڑا بھائی راوبین کہنے لگا، سورہ یوسف میں ہے، ان کے بڑے بھائی نے کہا، تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی۔ راوبین نے کہا کہ والد نے اللہ کے نام پر ہم سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ ہم بنیامین سمیت واپس لوٹیں گے، اور کہا کہ اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ راوبین نے کہا کہ میں اب اس وقت تک سرزمین مصر کو نہ چھوڑوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے واپس چلے جانے کی اجازت نہ دیں، اور باقی بھائیوں کو بھی مشورہ دیا کہ تم لوگ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ اس بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرا فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بڑے بھائی راوبین نے مشورہ دیا کہ تم والد صاحب کے پاس جا کر انہیں حالات کی خبر کرو اور بتا دو کہ بنیامین کو بادشاہ نے پیالہ چرانے کی پاداش میں غلام بنا لیا ہے۔ اس بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے، اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، بس کہو، اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ بڑے بھائی نے مشورہ دیا کہ والد کو جا کر بتلا دو کہ بنیامین کی چوری سارے قافلے والوں اور شاہی کارندوں کی موجودگی میں ثابت ہو چکی ہے، اسی لیے ہم کچھ نہ کر سکے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے بھائی کے بغیر مصر سے سرزمین کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور والد کو کھلے الفاظ میں بتلایا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، اور اس بستی سے پوچھ لے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس داستان پر اعتبار نہ کیا اور کہہ دیا کہ تم لوگوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی کیا ہے کہ جیسا اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ اس بارے میں مزید ارشاد ہے، اس نے کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک ہی کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور آپ علیہ السلام ایک بار پھر اس غم میں مبتلا ہو گئے جس میں کبھی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا ہوئے تھے۔ اسی بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے، اور وہ ان سے پھرا اور اس نے کہا، ہائے میرا غم یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ان بیٹوں نے بہت سمجھایا کہ یوسف کی یاد نے خود کو ہلکا نہ کیجیے، یوسف اب بھولی بسری داستان ہو چکا ہے۔ اس بارے میں سورہ یوسف میں مزید ارشاد ہے، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے۔ یہ بات سن کر اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف میں مزید ارشاد ہے، اس نے کہا، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی اولاد کو یوسف اور بنیامین کی خبر لانے کے لیے پھر دوبارہ مصر غلہ خریدنے کے لیے بھیجا، اور تاکید کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ اس واقعے کو مزید سورہ یوسف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر کہا،
بادشاہ سلامت، ہمارے گھر والے فاقوں سے پریشان ہیں اور انہیں بھوک سے تکلیف ہے، ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ان کے عوض ہمیں غلہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہماری رقم اتنی نہیں کہ ہمیں تول پورا ملے اور ہم پر صدقہ کیجیے اور ہمارے بھائی بنیامین کو غلامی سے آزاد کر دیجیے۔ اب آپ علیہ السلام نے ان بھائیوں کو ان کا برا سلوک یاد کرا دیا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ان بھائیوں سے ان کی زبان میں بات کی، جس پر وہ پہچان گئے کہ یہی یوسف ہیں، اس لیے اس قدر گفتگو کے بعد وہ کہنے لگے جیسا کہ سورہ یوسف میں ارشاد ہے، اور انہوں نے کہا کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مزید ارشاد ہے، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر ان کے بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور بولے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کاروں سے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے، اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مزید ارشاد ہوا جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، سورہ یوسف میں ہے، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی بے ساختہ گفتگو کو سن کر حاضرین کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے والا آن پہنچا اور اس نے آپ علیہ السلام کو یوسف اور بنیامین کی سلامتی کی خبر دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آپ علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حاضرین سے کہا، سورہ یوسف میں مزید ارشاد ہے، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یقینی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر ارشاد فرمائی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ علیہ السلام کی ان سے ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ جب یہ سب لوگ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ جو کہ آپ علیہ السلام کی خالہ تھیں، ان کو اپنے پاس بٹھایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ، والد اور 11 بھائی سب سجدے میں گر گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، مزید سورہ یوسف میں ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھا دیا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے یہ سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ عزت و توقیر، ایسے جگر پاش اور دل خراش واقعات اور مصائب کے بعد عطا فرمائی تھی جن کے جھیلنے کی طاقت پتھروں کو بھی نہ تھی۔ بھائیوں نے نہایت کم عمری میں گھناؤنی سازش کر کے زمانے کی ستم ظریفی کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو مارا پیٹا گیا، کپڑے پھاڑے اور بے یار و مددگار اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اجنبی لوگوں نے اس کنویں سے نکالا تو بجائے گھر پہنچانے کے مصر کے بازاروں میں کوڑیوں کے عوض بیچ ڈالا۔ پھر جس کسی نے خریدا اس کی بیوی آپ علیہ السلام کے لیے سخت آزمائشوں اور مصائب کا سبب بن گئی۔
ان تمام سخت آزمائشوں میں بھی آپ علیہ السلام نے دین و دیانت اور حیا اور شرافت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قید کے اندھیروں سے نکال کر ملک کے خزانوں کا مالک بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بچھڑے بھائیوں کو ملوا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی کہ غم سے رو رو کر نابینا ہو جانے والے والد صاحب کے منہ پر اسے ڈال دیا جائے، جس کی برکت سے ان کی بینائی واپس آئی۔ پھر مصر میں آپ علیہ السلام کے 11 بھائی اور والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس رب نے آپ علیہ السلام کو کس قدر نعمتوں سے اور علم و حکومت سے نوازا، اور دعا کی کہ اے خدایا، دنیا اور آخرت میں تو میرا کارساز بن جا اور مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھائیو اور مجھے اپنے نیکوکار آبا جو تیرے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کے ساتھ ملا دے۔ قصہ یوسف کا یہ حسن انجام رب تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ہماری آنے والی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔